کبھی سوچا ہے کہ ہماری زبان میں کچھ بہت ہی چھوٹے چھوٹے الفاظ ہوتے ہیں جو ہماری گفتگو کو نہ صرف خوبصورت بناتے ہیں بلکہ اسے الجھنے سے بھی بچاتے ہیں؟ آج ہم انہی الفاظ کی طاقت کو سمجھیں گے، یعنی پروناؤنز یا اسم ضمیر۔ ذرا اس فرق پر غور کریں۔ ایک طرف ہے علی ایک لڑکا ہے، علی کھیل رہا ہے۔ سننے میں تھوڑا سا اٹکتا ہے نا؟ اب دوسری طرف دیکھیں، علی ایک لڑکا ہے، وہ کھیل رہا ہے۔ دیکھا؟ صرف ایک لفظ وہ نے پورے جملے کو کتنا فطری اور رواں بنا دیا ہے۔ بس یہی تو پروناؤن کا جادو ہے۔ تو آخر یہ پروناؤن ہے کیا؟ بہت ہی سادہ الفاظ میں یہ وہ لفظ ہے جو کسی اسم یعنی ناؤن کی جگہ لے لیتا ہے۔ اس کا سب سے بڑا کام یہ ہے کہ ہمیں ایک ہی نام کو بار بار دہرانا نہیں پڑتا، جس سے ہماری زبان میں ایک بہاؤ پیدا ہوتا ہے۔ آج ہم کیا کیا جانیں گے؟ سب سے پہلے پروناؤن کا ایک تعارف ہوگا، پھر ہم پرسنل پروناؤنز کی دنیا میں داخل ہوں گے، اس کے بعد ملکیت اور اشارے والے پروناؤنز کو سمجھیں گے، پھر سوال پوچھنے اور تاکید کرنے والے پروناؤنز کو دیکھیں گے، اور آخر میں ان سب پر ایک نظر ڈالیں گے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں سب سے پہلی اور سب سے عام قسم سے، پرسنل پروناؤنز۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو براہ راست کسی شخص، جگہ یا چیز کا نام لیے بغیر ان کی جگہ استعمال ہوتے ہیں۔ اچھا، پرسنل پروناؤنز کی بھی دو اہم قسمیں ہیں۔ پہلی ہے سبجیکٹ پروناؤنز۔ یہ تب استعمال ہوتے ہیں جب کوئی شخص یا چیز جملے میں کام کر رہا ہو، یعنی وہ سبجیکٹ ہو، جیسے آئی، وی، ہی اور شی۔ یہ سب جملے کے ہیرو ہیں جو کوئی کام کر رہے ہیں۔ اب اسے مثالوں سے سمجھتے ہیں تو بات اور واضح ہو جائے گی۔ I am a student میں I سبجیکٹ ہے، she is happy میں she بات کا مرکز ہے، اور they are playing میں they وہ ہیں جو کھیل رہے ہیں۔ ان سب جملوں میں پروناؤن ہی کام کرنے والے کا کردار نبھا رہا ہے۔ اور دوسری قسم ہے آبجیکٹ پروناؤنز۔ یہ تب استعمال ہوتے ہیں جب کوئی شخص یا چیز کام کو وصول کر رہا ہو، یعنی وہ آبجیکٹ ہو۔ یہاں پروناؤن خود کام نہیں کر رہا، بلکہ کام کا اثر اس پر ہو رہا ہے، جیسے می، اس اور ہم۔ مثال کے طور پر جملہ ہے ہی کالڈ می۔ یہاں کال کرنے والا ہی ہے جو سبجیکٹ ہے، اور جسے کال کی گئی وہ می ہے، یعنی آبجیکٹ۔ اسی طرح آئی سو ہم میں دیکھنے کا عمل ہم پر ہوا، اور شی ہیلپڈ اس میں مدد اس کو ملی۔ چلیں اب پروناؤنز کی دو اور بہت اہم قسموں کی طرف بڑھتے ہیں، پوزیسو اور ڈیمانسٹریٹو۔ یہ الفاظ ہمیں چیزوں کے ساتھ اپنا تعلق یعنی ملکیت دکھانے اور ان کی طرف اشارہ کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ جیسا کہ نام سے ہی ظاہر ہے، پوزیسو پروناؤنز ملکیت دکھاتے ہیں۔ یہ بتانے کے لیے کہ کوئی چیز کس کی ہے، ہم مائن، یورز یا آرز جیسے الفاظ استعمال کرتے ہیں، اور ان کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ہمیں بار بار اسم دہرانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ مثال کے طور پر یہ کہنے کے بجائے کہ دس از مائی بک، آپ کہہ سکتے ہیں دس بک از مائن۔ اسی طرح دیٹ ہاؤس از آرز، اس سے جملہ چھوٹا بھی ہو جاتا ہے اور زیادہ مؤثر بھی لگتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں ڈیمانسٹریٹو پروناؤنز کی۔ یہ بالکل ایسے ہیں جیسے آپ لفظوں سے کسی چیز کی طرف انگلی سے اشارہ کر رہے ہوں۔ یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ ہم کس خاص چیز کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ دس اور دیز قریبی چیزوں کے لیے، جبکہ دیٹ اور دوز دور کی چیزوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر دس از مائی پین سے صاف ظاہر ہے کہ بات کسی قریب رکھے قلم کی ہو رہی ہے، جبکہ دوز آر مائی بکس سے مراد وہ کتابیں ہیں جو کچھ فاصلے پر پڑی ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں پروناؤنز کی دو اور دلچسپ اقسام کی طرف، انٹروگیٹو اور ریفلیکسو۔ ایک کا کام ہے سوال پوچھنا اور دوسرے کا کام ہے عمل کو واپس سبجیکٹ کی طرف ہی موڑ دینا۔ اس کی تعریف میں جانے سے پہلے ایک لمحے کے لیے اس سوال کے بارے میں سوچیں، ہو آر یو؟ اس میں یہ جو لفظ ہو ہے، یہی وہ پروناؤن ہے جو سوال پوچھنے کا کام کر رہا ہے۔ تو انٹروگیٹو پروناؤنز وہ الفاظ ہیں جو ہم سوال پوچھنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ یہ سمجھیں کہ یہ معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمارے سب سے ضروری اوزار ہیں، جیسے ہو یعنی کون، واٹ یعنی کیا، اور ہوز یعنی کس کا۔ اب آتے ہیں ریفلیکسو پروناؤنز پر۔ ان کو سمجھنے کا ایک بہت آسان طریقہ ہے۔ پہلا قدم، جملے میں سبجیکٹ کو پہچانیں۔ دوسرا قدم، اس کی سیلف والی شکل تلاش کریں، اور تیسرا قدم، جملہ بنا لیں۔ جیسے آئی کے لیے بنتا ہے مائی سیلف۔ اس کی مثالیں دیکھیں، آئی ڈیڈ اٹ مائی سیلف، یعنی میں نے یہ خود کیا،
یہاں کام کرنے والا اور جس پر کام کا اثر ہو رہا ہے وہ ایک ہی شخص ہے۔ اسی طرح she hurt herself یعنی اس نے خود کو ہی زخمی کر لیا۔ تو ہم نے پروناؤنس کی مختلف اقسام کو تفصیل سے دیکھ لیا ہے۔ چلیں اب ان سب کو اکٹھا کر کے ایک فوری خلاصہ کرتے ہیں کہ ہم نے کیا سیکھا۔ تو یہ ہے پروناؤنس کی 5 سپر پاورز۔ پرسنل جو لوگوں اور چیزوں کی جگہ لیتے ہیں، پوزیسو جو ملکیت دکھاتے ہیں، ڈیمانسٹریٹو جو اشارہ کرتے ہیں، انٹروگیٹو جو سوال پوچھتے ہیں، اور ریفلیکسو جو خود کی طرف ہی حوالہ دیتے ہیں۔ تو آخر میں بات یہ ہے کہ پروناؤنس صرف گرامر کی کتابوں کا ایک اصول نہیں ہے، بلکہ یہ بہتر اور مؤثر گفتگو کے لیے ایک بہت طاقتور ذریعہ ہیں۔ یہ ہماری زبان سے غیر ضروری تکرار کو ختم کر کے اسے خوبصورت اور واضح بناتے ہیں۔ آخر میں اس سوال پر غور کیجیے گا، ہماری روزمرہ کی بات چیت میں گفتگو کو صاف اور واضح بنانے کے لیے پروناؤنس کا کردار کتنا اہم ہے؟